علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں موجود ہیں محمد نسیم نون صاحب۔ آپ پریس کلب بارہکہو کے صدر ہیں اور کافی عرصے سے اس پوزیشن کو ہولڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس پریس کلب کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پریس کلب کے آگے کیا مقاصد ہیں، کیا عزائم ہیں صحافیوں کے لیے، اور اب تک کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ السلام علیکم جناب نسیم نون صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ نسیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پریس کلب آپ نے کب قائم کیا اور کیا مقاصد تھے اس وقت ذہن میں آپ کے، اور کیا وہ مقاصد پورے ہوئے آپ کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا صحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ راز عاجز صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گناہوں مصروفیات میں سے ہماری آواز کو آگے تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت دیا ہمیں۔ تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے، یہ سمجھنے کے عام سا سوال ہے کہ صحافیوں کی جس طرح معاشرے کے اندر مختلف ادارے ہیں، ان کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، وسائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے مسائل بہت ہیں، تو اس سلسلے میں ضمن میں نے جب دیکھا کہ یہاں بارہکہو میں جتنے لوگ اس شعبہ سے منسلک ہیں، ان کے بہت سارے مسائل تھے۔ ان مسائل کو میں نے یکجا کرنے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ان مسائل کے حل کے لیے میں نے پریس کلب کا یہاں سن 2000 میں اس کا جو ہوا 4 فروری 2000 میں اس کا آغاز ہوا، اس کی افتتاح ہوا۔ اس میں مختلف اخبارات کے ایڈیٹرز بھی اور سینئر صحافی بھی، بالخصوص آل پاکستان اخبار فیڈریشن کے جناب سیکرٹری جنرل جناب ٹکا خان صاحب اور مختلف لوگ آئے۔ انہوں نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم اس سٹرگل میں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری طرح تو آنے والا دن مسائل زیادہ لے کر آتا ہے، مسائل کم ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی اپنی کوشش میں لگے ہوئے مصروف عمل ہیں۔ اور میرے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے ساتھ میرے بازو ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے لے کر اس وقت تک ہمارے اندر کافی بہتری آ رہی ہے، اور اس سٹرگل کو ہم جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ۔ اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں، ان کو عوام کے مسائل بھی اور ہمارے اپنے مسائل بھی، ان کو حل کرنے میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ اب تک کتنے ممبرز آپ کے بن چکے ہیں، اور جو ممبرز ہیں جی، عام طور سے جو پریس کلب ہوتے ہیں اس میں جو ممبرز ہوتے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا آپ نے رکھا ہے؟ اصل میں ہمارے ممبر اس وقت 39 کے قریب ہیں، اور 1-2 لوگ جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہیں، باقی پرنٹ میڈیا سے لوگ ہیں سارے۔ وہ نمائندگی یہاں سے لے کر تو اپنے کام مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی صحافت کا شعبہ، اس میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کرائیٹیریا ہمارا یہ ہے کہ جی کوئی بھی جو ممبر ہمارا بنے گا وہ باضابطہ کسی میڈیا کے کسی ادارے سے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس سے منسلک ہو، اس کے پاس اس کا کارڈ ہو، وہ ثبوت ہو اس کا، تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ اس کو جناب پوری دیکھ کے اس کے بعد اس کو ممبرشپ دیتے ہیں، ممبر بناتے ہیں اس کا۔ اچھا، آپ کے تقریباً 39-40 کے قریب نیئر اباؤٹ 40 ممبر ہیں۔ جی جی۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ادارہ چلانے کے لیے فنڈنگ بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تو فنڈز آپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اپنے اس پریس کلب کو چلانے میں؟ بنیادی طور پہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کام کو چلایا، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ہم فنڈنگ اپنی جیب سے کرتے ہیں سارے دوست مل کے، اور جو اس بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم جو مخیر حضرات ہیں ان سے، پھر سب لوگوں سے نہیں، 1-2 لوگ ایسے مہربان لوگ ہیں جن کو ہمارے مسائل کا بھی پتہ ہے، ہمارے وسائل کا بھی پتہ، اور یہ سمجھتے ہیں، ہمارے کردار کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بیدار یہ جو آج کل چل رہا ہے جرنلزم کے حوالے سے، تو انہوں نے ہمارا تحقیق کیا ہے کہ یہ لوگ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مطمئن جب ہوئے تو انہوں نے پھر ہمارے 1-2 لوگ ایسے ہیں جو ہماری مطلب ہے کہ ہیلپ کرتے ہیں اس میں۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی زیادہ تر یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو جرنلزم کا ایک مسئلہ ہے، جیسے سرکاری سطح پر بڑی سپورٹ ملتی ہے پریس کلبوں کو، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے آپ کا؟ حکومت سے کوئی رابطہ ہے یا کیا کبھی آپ نے؟ اس ضمن میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، حکومتی اداروں سے بھی اور لوکل گورنمنٹ سے بھی، ڈپٹی کمشنر صاحب سے، چیف کمشنر صاحب سے،
اور ہمارے جو اس سے پہلے منسٹر تھے منسٹر کیڈ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ان سے مختلف اداروں سے، لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں آئے۔ آج کل پرسوں ترسوں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جی، بس اسی میں لگے رہے، لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ اس میں سے وہ نتائج ہمیں نہیں ملے۔ لیکن ہم انشاءاللہ اب امید ہے کہ ہم اس لیول پہ اسٹرگل کریں گے کہ انشاءاللہ ہم کامیابی پائیں گے، دفتر کے لیے بھی اور باقی جو معاملات ہیں ہمارے اس پہ بھی۔ اچھا، 20 سال سے آپ اس پریس کلب کے صدر بھی ہیں، اس کو معاملات کو بھی رن کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ صحافت جب 20 سال پہلے آپ نے شروع کی تھی کہاں کھڑی تھی، پرنٹ میڈیا خاص طور سے اس کی کیا پوزیشن تھی، اور آج آپ اس میں کیا فرق دیکھیں؟ پرنٹ میڈیا میں جب میں 88 میں آیا ہوں پرنٹ میڈیا میں، تو اس وقت پرنٹ میڈیا جو کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت کا چوتھا ستون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی چوتھا ستون تھا اور مضبوط ستون تھا۔ اس کے گرد سارے ستون گھومتے تھے لیکن یہ مضبوط ستون تھا۔ اس وقت سے لے کر ہر آنے والے دن، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہر آنے والا دن مسائل بڑھا رہا ہے۔ تو جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر یہ جو تبدیلیاں آتی رہی حکومتی سطح پہ پارلیمنٹ کے اندر، تو مختلف لوگ جو آئے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کر کے رکھا جائے تاکہ یہ ہماری کمزوریاں جو ہے نا یہ عوام تک نہ جائے۔ تو انہوں نے ہمارے مسائل میں اضافہ کیا ہے، وسائل کم کیے، تو ہمارے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ اداروں کو بھی انہوں نے اس لیول پہ لا کھڑا کیا کہ ادارے بار وقت اپنے ملازمین کو فیسلٹیٹ نہیں کر سکتے، تنخواہیں بار وقت نہیں دے سکتے، وہ سارے مسائل ہیں۔ اب یہ جو مسائل میں ہی ہم گرے چلے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے مسائل پوری قوم کے یہ لیے آپ بھی اور ہمارے لیے اسپیشلی پرنٹ میڈیا کے لیے کہہ رہے ہیں یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں جی؟ دونوں میڈیا دونوں ہی ہیں، پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی۔ الیکٹرانک میڈیا میں بڑے نہیں، میں اسپیسیفک آپ سے بات کر رہا ہوں پرنٹ میڈیا کی، کیونکہ آپ کی وابستگی پرنٹ میڈیا سے ہے۔ تو پہلے پرنٹ میڈیا ایک بڑی طاقت تھی، اب پرنٹ میڈیا میں وہ کمزوری آ گئی، اس کو لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں، پڑھتے بھی اخبارات کم ہیں لوگ، اخبارات کی سرکولیشن بھی کم ہو گئی، اخبارات چھپنا بھی بند ہو گئے، تو اس پر کیا رائے آپ کی؟ میں رائے تو دیکھیں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ عرف عام دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ ہم نے اداروں کو، ہر آنے والے ہمارے قائدین نے اداروں کو کمزور ہی کیا، مضبوط نہیں کیا۔ اسی طرح جس طرح دوسرے ادارے کمزور ہوئے ہیں، یہ ادارہ بھی ہمارا کمزور ہوا ہے، اور اس میں کچھ پالیسیاں جو حکومت کی تھی، وہ پالیسیاں مجھے ان سے اختلاف ہے کہ ایک زمانے میں انگلیوں کی پوروں پہ آپ اخبارات کے نام لے کر گن لیتے تھے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے ملک کے اندر فلم انڈسٹری، فلمیں بن جاتی تھی لیکن اس کا نام نہیں ملتا تھا۔ یہ نام رکھیں گے یہ تو اس کی بن چکی ہے، یہ رکھیں گے یہ بھی بن چکی ہے، یہ رکھیں گے یہ بھی بن چکی ہے، فلم بن چکی ہوتی تھی اور نام ان کا نہیں ملتا تھا۔ یہی صورتحال اس وقت ہمارے پرنٹ میڈیا کے اندر ہے کہ لوگ جا کر ڈکلریشن لیتے ہیں، ڈکلریشن کے لیے ان کو نام ہی نہیں ملتا، جو بھی نام دیتے ہیں پہلے ان کی پی آئی ڈی کی لسٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیول پہ جا کر ہماری حکومتوں نے ان کو اپنا اوپن کر دیا جب ڈکلیریشنز کو، تو ہر بندے نے، کوئی صحافی تھا کوئی نہیں تھا، کچھ نے اپنے مقاصد کے لیے، اور اس میں آ کر جو ہے یہ اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈمی اخبارات کا سلسلہ جی 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 جو بالکل ہے۔ تو نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈمی اخبارات بھی کسی نہ کسی حد تک وہ مینج کر رہے تھے کسی طریقے سے۔ اب جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اشتہارات نہیں ہیں اخبارات کے پاس، بہت سارے اخبارات بند ہو گئے، بہت سارے شرنک ہو گئے۔ اخبار 4 اسٹیشن سے نکلتا تھا پہلے، 4 اسٹیشن پہ مختلف اسٹاف ہوتے تھے، ان کے رپورٹرز ہوتے تھے۔ اب وہ ایک اسٹیشن پہ سے اسٹاف ہیں، باقی سب جگہ 2-2 3-3 لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بنا کر سینٹرلائز کر دیا معاملہ۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس سے صحافت پہ کتنا اثر پڑا؟ دیکھیں جی، صحافت پہ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ چوتھا ستون ہے، اب یہ ستون لڑکھڑا رہا ہے۔ 20 صفحے کے جو اخبارات تھے وہ 12 صفحے پہ آ گئے، صفحوں کو کم کرتے 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 پھر ان کے جو سائز تھا اخبار کا وہ بھی کم ہو گیا، مہنگائی بڑھتی چلی گئی، اور اس میں جو ملازمین تھے ان کے بھی مسائل بڑھتے چلے گئے، اور اس میں حکومت کا بڑا کردار ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومتوں کے اندر آنے والے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک میڈیا کو کمزور نہیں کیا جائے گا ہمارے مقاصد، ہر بندے کے مقاصد ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے قوم کی مقاصد، ملک کو، قوم کی تعمیر کو کم رکھا ہے، اپنے مقاصد کو سامنے کر دیں۔
کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، جو چیز سامنے آن دا ٹیبل ہے اس کو کوئی میں کپ کو گلاس نہیں کہہ سکتا، گلاس کو کپ نہیں کہہ سکتا، جو چیز سامنے ہوگی وہ سامنے نظر آئے گی۔ ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے جب دیکھا کہ یہ میڈیا والے جب جتنے مضبوط ہوں گے یہ ہماری کمزوریوں کو سامنے لائیں گے عوام کے، لہٰذا ان کو کمزور کر کے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ اچھا، ایک دور نواز شریف کا تھا، ایک دور پیپلز پارٹی کا تھا، ایک دور موجودہ ہے عمران خان صاحب کا۔ جی جی، تو اس میں صحافت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آزادی صحافت کی میں بات کر رہا ہوں کہ کس دور میں آپ کو صحافت زیادہ آزاد نظر آتی ہے؟ صحافت آزاد کسی دور میں نہیں ہوئی ہے، ہر بندے نے ہر دور میں آ کر صحافت کے ساتھ انہوں نے اپنے کیا ہے، معاملات کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ ملک کی بہتری کے لیے جب اگر 2000 کے بعد کی جو بات کرتے ہیں، اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جب پیپل پارٹی آئی ہے، پھر پیپل پارٹی کے آنے کے بعد حالات بڑے گوناگوں ہو گئے تھے، دہشت گردی تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، اس سے سارا سسٹم چلتا آیا۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب بعد میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ادوار سے ان کا یہ دور عرف عام میں اچھا تھا، لیکن اس دور کو بھی کسی نے نہیں چلنے دیا۔ اچھا، تو آج اس کے وقت صحافی کے بارے میں موجودہ صحافی جو ہے وہ بڑا مسائل کا شکار ہے۔ آج کے صحافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر صحافی، سارے نہیں، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور وہ اپنے سیاسی جماعت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی خبروں میں، اپنے تجزیوں میں۔ یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ میں کافی حد تک میں جو دیکھتا ہوں وہ درست سمجھتا ہوں اس کو، لیکن صحافت کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، عدلیہ کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، صحافت کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو بعض ادارے جو ہیں سرکاری جو جتنے بھی ادارے ہیں، ووٹ ڈالنے کا ہر بندے کو حق ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، وہ ووٹ اپنی مرضی سے ڈالے، لیکن جو اپنی رائے دے وہ رائے وہ ہونی چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو۔ یہ رائے طرفداری والی رائے کسی صورت بھی کسی صحافی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب صحافیوں نے بھی اپنے صفوں میں اس طرح کی دراریں ڈالنے کے لیے، اس طرح کردار ادا کرنے کے لیے، میں اگر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں صحافیوں میں یہ چیز نہ ہوتی کہ کب کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، تو پھر یہ ان کی صفیں مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ جن مسائل سے آج گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ مسائل ختم نہ ہوتے لیکن کم ہوتے، اتنے زیادہ نہ ہوتے۔ تو میں آج بھی اپنے دوستوں کو، سینئر صحافیوں کو، میرے لیول کے جو لوگ ہیں سب کو درخواست کروں گا کہ یہ جو صحافت کا جو آپ کی فریضہ ہے اس کو اس طرح نبھائیں جس طرح آپ فرض کو نبھاتے ہیں۔ تو فرض آپ سمجھتے ہیں کہ فرض ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ہمدردیاں ہر سٹیزن کی ہمدردیاں میری ہیں، آپ کی ہیں، ہر بندے کی ہیں، ہمدردیوں سے ہی کوئی ووٹ لے کر آتا ہے تو وہ ہونی چاہیے، لیکن اس شعبے میں آ کر طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، جو آج کل کیمپین چل رہی ہے، ایک حکومت کے خلاف مہم چل رہی ہے، ایک پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد بنایا گیا ہے اور وہ احتجاج کر رہا ہے اور حکومت ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں اور وہ لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ مجموعی طور پہ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں؟ افسوس یہی ہے کہ پچھلے 72-74 سالوں میں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس میں کمی نہیں آئی، ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوا، آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن اور اقتدار کی جنگ ہے اور غریب جو ہے اس میں پسا جا رہا ہے۔ غریب کے مسائل کو نہ اپوزیشن دیکھ رہی ہے اور نہ حکمران دیکھ رہے ہیں۔ اگر حکمرانوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ذمہ دار سیٹوں میں بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں ان کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن سے بھی گفتگو کریں، اور خاص طور پہ اپوزیشن اگر غلط ہو رہی ہے تو وہ تو ٹھیک کریں نا اپنا کام، وہ تو عوام کے مسائل کو دیکھیں۔ عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں لیکن ان وعدوں پہ انہوں نے کام کرنے کے لیے ذرا بھی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا، جس سے عوام میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس وقت مایوس ہے۔ اچھا چلیں، اب میں آخری بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیے کہ پریس کلب کے لیے آگے کے فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کیا آپ یہاں کے اپنے ممبرز کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی پٹاری میں اب کیا کیا ہے صحافیوں کے لیے؟ صحافیوں کے لیے دیکھیں جی، ہماری جو سکت ہے اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ جس طرح ہمارے حکومتی قائدین آتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور وہ پھر پورے نہیں کرتے تو عوام بھی بڑی پریشان ہوتی ہے۔ تو میں کہوں جی یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، یہ تو میں ہو سکتا نہ کہوں، لیکن بہرحال صحافیوں کے جو مسائل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں
ان پہ ہم اس پہ خصوصی طور پہ کچھ پچھلے 2-3 ماہ سے میرے ساتھ ایک دوست آئے ہیں، بڑے سینئر ہیں، گارڈن کالج سے پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے. ان کے آنے سے میری سمجھ لیں کہ میری حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صحافیوں کے پلاٹس کے حوالے سے بھی بالخصوص سب سے پہلے ہم حکومت وقت سے بھی اور جو بھی آگے چلتا نظام، ہم اس سے پریس کلب کے لیے بلڈنگ اور یا جگہ پلاٹ اس کے لیے بات کریں گے. وہ امید تو ہے کہ ہمارا یہ کام ہوگا کیونکہ ہمارا یہ حق ہے. اس کے بعد صحافیوں کے جو مسائل ہیں مالی سطح پہ ہم کسی لیول پہ جا کے نا، وہ تو ہم یہ کہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن ان کے مسائل جو کمی بیشی ہوتی ہے، کمی خوشی میں ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے. صحت کے حوالے سے ان معاملات پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمارے اس میں اس وقت چل رہا ہے جو ہمارے پروسیس میں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان میں ہم انشاءاللہ جلدی کامیاب ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب نسیم نون صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، محمد نسیم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، صحافیوں کے مسائل پہ بات کی، پریس کلب کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس تعلق سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.